تو یہ ذرا ترجمہ سنیے، فرمایا لقد جاءکم رسول، آ گئے رسول، یہ اللہ کا بھیجنا اور حضور کا آنا یہی میلاد مصطفیٰ۔ سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ تو یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آ گئے تمہاری طرف رسول، یہ حضور کا آنا یہی تو میلاد ہے، اور کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اگر یہ بھی سمجھ آ گئی، میں چوکڑی مار کے بہت سرکار سے تھوڑی اوکے ہو جاتا ہے، کچھ بھی سن سب چوکڑی مار مارنا یہ نا چوکڑی نال بندہ تھوڑا جائے تسلی نال بیٹھ جاتا ہے۔ میں دیکھ رہا سی کو پچھلے تھا تو بھی چوکڑی مار دو سرکار، نیوے ہو گئے نا سارے، آج جی دے وچ ویسے ہی برکت ہوتی سمجھ آ رہی ہے۔ لیکن سبحان اللہ کا آج جی نہیں کرنی، سبحان اللہ بولنی ہے سارے ہیں، اتنی بولنے کے فرشتہ ثواب دیکھتا رہے، باقی ذوق تو بنتا ہی رہے گا۔ اب آئیے جو میں بات سمجھا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں یہ آیتیں تو یہ بیان کریں۔ اچھا ایسی درجنوں آیات ہیں، میں نے کیا کہا، ایسی درجنوں آیات ہیں جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے۔ یہ نہ تو سمجھے کہ بس کوئی آیت ہے، نہ درجنوں آیات ہے تو یہ بات ہے۔ اب یہاں پر نا ذرا اگلی بات بھی سنی، کہتے ٹھیک ہے تم بھی آمد کا ذکر کر لو، تم تو حضور کی شانیں بہت بیان کرتے ہو، یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن اس کا آپ جواب بھی سماعت فرما لیجیے۔ اب اللہ نے اپنے حبیب کی جب آمد کا ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آ گئے ایک عظمت والے رسول تمہارے درمیان یا تم میں سے، یہ جب کہہ دیا تو بات تو اتنی کافی تھی، لیکن اللہ نے پھر نبی پاک کی شانیں بیان فرمائی کہ امتی مشکل میں آ جائے تو وہ برداشت نہیں کرتے، تمہارے لیے کامیابی کے لیے بڑی جلدی چاہتے ہیں، ایمان والوں پر وہ شفقت و مہربانی کرتے ہیں۔ پتہ چلا جب آمد کا ذکر کیا جائے تو ساتھ میں حضور کی شانیں بھی بیان کی جائیں، یہ مزاج قدرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ مزاج قدرت ہے، یہ قرآنی زبان ہے۔ اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو آمد بھی ذکر کریں اور ساتھ میں حضور کی شانیں بھی بیان۔ یہ دوسرا پوائنٹ واضح ہو گیا۔ اچھا اب یہاں پر تیسرا بھی سن لیجیے، بس اوقات احباب پریشان ہو جاتے ہیں، سمر صاحب ہم تو میلاد کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے، تو میں کہتا یہ بھی ٹینشن لینے لوگ کے کا لیجیے، کہتے بھی یہ ٹینشن والی کار نہیں ہے، میں کہا نہیں، اور جیتا میں کہا آپ نے سمجھا لیں گے، حضرات علماء بیٹھے آپ کو یوں بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے فرمایا لقد جاءکم، تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف، کون؟ رسول، عظمت والے رسول۔ تو میں نے کہا جن کی طرف آئے ہیں وہ میلاد منا لیتے ہیں، جن کی طرف آئے نہیں انہوں نے کہا میلاد۔ اب آپ کمزوروں والی آپ حضرات، اس آیت نے تو مسئلہ حل کر دیا نا، وہ بھائی جس کی طرف آئے ہیں وہ میلاد کرے، تو یہ آئے ہی نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ یہاں جاءکم کا جو صیغہ ہے نا یہ حاضر کا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی طرف رسول آئے ہیں اس نے بھی یاد کرنا ہے، اس نے خوشی کرنی ہے، اور جس کو ابھی یہ یقین ہی نہیں ہوا کہ ہماری طرف رسول آیا ہے وہ کیا بھی یاد کرے گا بھائی؟ تو بتاؤ ہماری طرف آئے ہیں نا، توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، آپ کی دائیں بائیں دیکھنا ہمیں، بس مجھے دیکھیں، بات سمجھیں، میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ مجھے تقریر بھول جاتی ہے، اس بات سے میں پوری توجہ چاہتا ہوں تاکہ گفتگو آپ کو سمجھ نہیں آ جائے۔ تو میرے عزیز یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جنہوں نے نبی آئے انہوں نے خوشی کرنی ہے، باقی نے کہا نہیں کرنی ہے۔ Are you understand؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ چلو اگر یہ بھی آ گئی ہے تو تھوڑا سا اور آگے چل لیتے ہیں۔ یہاں پر نا اگر لفظ جاء پر غور کیا جائے، میں حضرات علماء سے دعا لینے کے لیے اور آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے ایک بات بتاؤں، اس کے اندر بھی حضور کی عظمت کا ایک بہت بڑا چشمہ ہے۔ وہ آپ کہیں گے وہ کیسے بھی؟ لفظ جاء اس کا معنی ہوتا ہے آنا۔ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام کی جب آمد کا میرے رب نے ذکر فرمایا نا، یا لفظ جاء کا استعمال ہوا ہے، یا ارسلہ کا استعمال ہوا ہے، یا پھر بعث اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، یہ تین لفظوں کے ساتھ۔ حالانکہ ولادت کا معنی اور پیدائش کا معنی جب بیان کیا جائے تو لفظ خالہ کا استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور تھوڑی اوکھی تقریر سن لیتے ہوتے ہو، اے مونے موبائل سے پڑھے ہیں، سونے آپ نہ بھائی یہ موبائل کا کام نہ میرے بارے نہیں ہے، پچھلے نہ توجہ میری طرف دھیان فرمائیے اور سبحان اللہ بھی فرمائیے۔ اب یہ لفظ ہونا چاہیے تھا خالہ کا کہ تحقیق پیدا ہو گیا رسول تم میں سے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، وہ آئے ہیں۔ ارسلہ کا معنی ہم نے بھیجا ہے، بعثہ کا معنی ہم نے مبعوث کیا ہے، جاء کا معنی وہ آئے ہیں۔ بات کریں لفظوں میں کچھ تو ہے نا، اب خالہ
محققین کو کہتے ہیں خالہ کا بلا جب سیگا استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے عدم سے وجود میں آنا. یہ تسی آپ کو کسان کو پتا تو پی کے ہی جانا میں سوکھا کر چھڑنا. یہ مطلب ہے کہ بندہ ہونی جمعے ہیں کوئی ہوتا کاک دا نہیں پتا. یہ مطلب ہے پر کاک نہیں تھی. اے ہونی جمعے ہیں تو کاک دا نہیں پتا. عدم سے وجود میں آنا پہلے کاک نہیں تھی ہونا آیا ہے کاک دا نہیں پتا. لیکن جب لفظ جا ہو فرمایا کہ آگے رسول آتا وہ ہے جو کہیں ہوتا. جو نہیں فرمائی آپ حضرات نے اکثر ہم نے بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہوتا ہے. بھیا پانی کی روزہ سیری حلا ہو گئی ہے بولو بھی صوفی صاحب جو تو فرماؤ نا بھیا اگر اس جملے میں کوئی وزن ہے سمجھ آ رہی ہے تو پھر جب تو صحیح نہ جا رہا ہے. اس کا لطف لینا چاہیے. باس ہم نے مبوس کیا. مبوس کس کو کیا جاتا ہے جس کو بھاری ذمہ داری دے کر بھیجا جائے. تو ذمہ داری جس کو دی جاتی ہے آخر کوئی ہے تو ذمہ داری ہے نا. آپ اس پوائنٹ کو سمجھیے. محبوب کے لیے وہ لفظ بھی استعمال کیا کہ کوئی یہ کہے پہلے کچھ نہیں دیا اور فرما چوپ چوپ. اب سمجھیو یہ ہے پوائنٹ. اس لفظوں کے اندر ہم سمجھے اور تمہارے چہروں کی مسکراہٹیں بتا دی ابھی گال سمجھ آ گئی ہے. اب پھر آپ کہیں گے اچھا جا تم کا معنی آنا اور آتا وہ یہ کہیں ہوتا ہے. کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس بشری 12 ربیع الاول کو پہنا تھا ورنہ تو میرے آقا پہلے بھی تھے نا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. ہاں لباس بشری آپ نے اس دن پہنا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو پہلے کسی بات کا پتہ نہیں ہے. میں کہا نہیں ہو بھائی اگر پھر آپ کو پتہ ہے. میں کہا ہاں جی اب کدھر کو دلیل ہے. میں کہا یہ قرآن تو بھی نیا سرکار ہے. باہر نہیں جائیں گے. آپ دیکھیے آپ یہاں جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں آپ خود بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں. میں ابھی باوضو بیٹھا ہوا مجھے دینا تم کھول کے بخار چڑھنا. قرآن مجید کا 30واں پارہ پڑھیں سورۃ الفیل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا؟ اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں تیرے رب نے ربو کا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے کیا کیا ہے؟ تسی جڑا ترجمہ تفسیر نہیں جانتے ہو کہ یہ کی مطلب جو ہم سب کی کہنا چاہتے ہو. وہ میں کہ یار غور تک کرو نا کہ اپنے دل میں پوچھو کہ کون ہے ہاتھی والا وہ کتنے ہویا کی ہویا یہ حضور نے کدوں ویکھیا ہے. جس کا ذکر میرے رب نے فرمایا ہے. یہ گل تو ٹھیک ہے تے دس دیواں تاکہ عقیدہ کھل جائے. سنیے ذرا نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے. 4 قول علماء نے لکھے ہیں. ایک 40 ایک 45 ایک 50 ایک 55. مطلب یا 40 دن یا 45 یا 50 یا 55 دن رہنے سن نبی پاک نے وجہ دنیا کے آن دے. آپ اپنی والدہ دے شکم میں اتھر دے نہیں سن یعنی پیٹ مبارک کے سن. ایک 45 یا 50 یا 55 دیہڑے پہلے یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا ابرہا وہ ہاتھیوں کا ایک لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے. مسئلہ یہ بنا کہ اس نے نا اپنے یمن میں بھی ایک کعبہ بنا لیا تھا. تو لوگوں نے کہا وہ نہ سفر کر کے جانا میں اتنے ہی بنا چھڑنا. یہ بادشاہ جڑے ہوتے ہیں نا گردن کے بڑے بڑے سریے ہوتے ہیں یہ نویں تو نواں قانون کر چھڑ دے جی میں کنٹرام گیٹرا کا گڑے آ جائے. سمجھ آ رہی ہے نا جی. تو گندے سے گندہ ہر وہ قانون بنائیں گے جو اسلام کا مخالف ہے. چند قانون اسلام والے بناتے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں سارے اسی یہاں اور میں کیا تواڈے تو بڑے بڑے نمرود ورگے نہیں بچے تسی تو بچے ہو. ایتھے فرعون ورگے نہیں بچے تسی تے پہلی دوئی جماعت والے پوت. اٹھے بولو کہ تو سمجھ نہ لگے تواڈی گل. ایتھے یزید رضیاں دا بیڑا گرد ہو گیا تسی کی چھے ہو. لیکن ان کی گردن میں 12 سریا ضرور ہوتا ہے. بڑا ان شوق ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں اچھا میں دیا پترا ہم تیری بات نہیں مانیں گے ہم محمد عربی کی بات کریں. اب سمجھ آئیے. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو عزت بخشے. علامہ صاحب یہ معیار ہونا چاہیے آپ کا. وہ جو بادشاہ تھا اس نے جب کعبہ بنایا نا تو یہاں مکے شہر کا ایک بندہ تھا اسے جب پتہ چلا تو بڑا پاٹ چڑھیا. انہیں وہ تیری ایسی نہیں تیسی. میں کہا نہیں کرتا مجھے پورا پتہ ہے اس کرسی کے فرائض واجبات میں جانتا مجھے پتہ ہے اس کی سنتیں کیا ہیں لیکن وہ تیری ایسی نہیں تیسی ہونا ہے. وہ تیری ایسی نہیں تیسی ہو تو کعبہ بنائے گا تو نویں عید پاؤنے ہیں. وہ اتوں گیا میں کہتے ہیں تو میں علاج کر کے آواں. یہ گیا اتنے نا انہیں 2-4 مہینے اپنا اتنے نا بہار بنایا تے جدوں انہوں نے دیکھ لیا انہوں نے چابیاں دے چھڑیاں انہوں نے ایک بندہ جڑا چنگا ہے تو ساری خدمت کر
پھر درویش ملنگ ہے انہیں آخر پھر آپ موقع ہی نہ مکو رات ہوئی نا اس نے جگہ جگہ اس نے پیشاب کیا اور وڈا پیشاب بھی بچے ہی کیتا کہ سویرے انہیں کھلا چھڑیا تے دوڑ کے نوں آیا انہوں نے اس لیے سمجھ آئی اوہو یہ ساڈا کی بڑا ہاتھ نہیں سی سکدا پر جہاں گند پا گیا ہے نا یہ سانو ذلیل ہونے واسطے کافی ہے وہ جو بادشاہ تھا رہا انہیں آخر نہیں میں آدھا سی کعبہ ٹھونا جو مرضی ہو جائے انہیں نے نیت کر لی ہاتھیاں کا لشکر کے بڑے بدماش کے بڑے جگے تے بڑیاں مچھاڑے تے بڑے بڑے جناب علی انہیں نال لائے وہ آ گیا جناب علی خانہ کعبہ ٹھون واسطے داستان بڑی لمبی ہے کہ کیویں آیا کتنے کھلوتا کی ہویا میں وہ نہیں جانتا پیا نبی پاک ابھی والدہ کے مبارک پیٹ میں ہیں 55 دن کم و بیش یا 50 یا 45 یا 40 رہتے ہیں اگر دنیا کے نہیں آئے آپ پوائنٹ دیکھ رکھنا ہے اگر دنیا کے وہ جڑا آدمیوں کا لشکر سی نا اللہ نے ابابیل کر لے چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں ایک ایک کنکری منہ دے وچ ایک ایک پنجیاں دے وچ اٹھتے آ کے ایک ایک ٹکانے دی کھول تے صرف چار نشانہ سی انہاں دا وہ جڑا ہاتھی دے بندہ بیٹھا ہوندا سی نا انہیں لوہے دا لباس پایا پہلو لوہے دا لباس پاٹدا سی پھر وہ بندہ پاٹدا سی تے پھر وہ ہاتھی بھی پاٹ جاندا این دا رڑا کڈیا انہاں نے جناب اور اے آخری آیت پر خواجہ اعلی ہم قاسم مقبول فرمایا سی انہوں نے ایک بڑا چھڑے جنہیں کوئی شے کھا کے رہنے کو سٹی ہوتی ہے گویا سمجھ لو یا توڑی جی میں بڑی ہوئی ہے کسی برباد کر کے سٹ چھڑیا انہوں نے اللہ نے یہ فرمایا اچھا آگے واقعہ ہاتھیاں والا کیا واقعہ جی اور فرمایا جی نبی پاک جی دنیا کے آئے نہیں یہ واقعہ ہو گیا پہلو بعد نبی پاک دنیا کے آئے پھر آپ بچپن پھر آپ لڑکپن پھر آپ جوانی پھر اعلان نبوت پھر آیا قرآن پھر آیا کلمہ پارہ پھر آئی سورہ فیل پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں سے کیا کیا میں کہ سارے دنیا میں مولوی اگر ماں کا دودھ پیتا کے تک پیو نے حلالی منڈے ہو میں نے ایسا ترجمہ کر کے دس نبی پاک اگر پیدا نہیں سی ہوئے ہاتھی والے نے دیکھ کی میں گیا سی آواز کمزوروں والی ہے جان والی سبحان اللہ جو میں آپ کی بات خدمت میں عرض کر رہا ہوں ایمانی قرآنی دسو بچہ صحیح ہے کہ نہیں آئی تین چار بندے پھر نہیں بولتے پہ سرکار ہے اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش